بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول پاس بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی، علی جاں، ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، علی جاں، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون رشید زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا ہے، اس کو 4000 درہم دے دیے جائیں تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر وہ کہے نر ہے تو کہہ دیں گے نر ہمیں پسند نہیں، اگر کہہ دے کہ مادہ ہے تو وہ ہم لیں گے نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون رشید کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول رحمت اللہ بھی یہ بات سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستہ سے کہا کہ مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ، یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ علی جاں، مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہارے حاضری دماغ نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم ہم انعام دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش 4 درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ 1 درہم زمین پر گر گیا۔ وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش۔ 1 درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، بلکہ سب تو اس کے اپنے پاس ہی تھے۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دیا۔ بہلول نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ علی جاں، ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکیے، اسے جانے دیں۔ مگر ہارون نے کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگے، اے صیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے 1 درہم نیچے گرا اور وہ بھی چھوڑا نہیں۔ کیا شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی اور ضرورت مند اٹھا لیتا؟ علی جاں، مان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا یہ غلام پست فرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہے جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہیں۔ مچھلی فروش کے حاضری دماغ نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، واہ، بہت عمدہ جواب دیا شکاری تم نے، ہمیں بہت مخصوص کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائیں۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے ہارون سے کہا، میں نے کہا تھا کہ شکاری کو دربار میں نہ روکیں، اب وہ 4 کی بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون ہنس دیا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔ محترم ناظرین، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب